اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسیها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ فرمائیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ کفار نے قرآن کریم کے بعض احکام منسوخ ہونے پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو پہلے تھیں لیکن بعد میں ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ تو بعض لوگ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل جو ہے یہ منسوخ نہیں ہو سکتی، تو ان کے جواب میں یہ آیات اتری۔ تو فرماتے ہیں علماء کے خیال رہے منسوخ ہونا 3 طرح کا ہے، یا تو اس آیت کی تلاوت ہی منسوخ کر دی جاتی ہے، یا اس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بعض ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت تو ابھی موجود ہے لیکن ان پر حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اسلام کے شروع میں جس عورت کا خامد دنیا سے چلا جائے اس کے لیے یہ حکم تھا کہ 1 سال تک اس کی عدت ہے، لیکن بعد میں اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، تو اس کی جگہ پر دوسری آیت مبارکہ اتری کہ جس عورت کا خامد دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اس عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اس طرح اور بھی آیات ہیں۔ تو یا یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے یہ تورات اور انجیل کے حکموں کو منسوخ کرتا ہے، کیونکہ ایمان والا وہی ہوگا جو تورات اور انجیل کو چھوڑ کر قرآن کے مطابق عمل کرے گا، وہی ایمان والا ہے، وہی مسلمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو ہم اس سے بہتر لے آئیں گے یا اس جیسی لے آئیں گے، جیسے قرآن تورات اور انجیل سے بہتر ہے، یا قرآن کی بعض آیات بمقابلہ منسوخ آیات سے افضل اور نافع ہیں، یعنی بعد والی آیت جو ہے وہ یا تو افضل ہے یا زیادہ نفع بخش ہے، اور بعض موجودہ آیات جو ہیں وہ دوسری آیات سے افضل ہیں، جیسا کہ قل شریف ہے، قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت 3 بار پڑھیں تو ایک پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں سورت تبت یدا ابی لہب، یہ اگر 300 بار بھی پڑھ لی جائے تو اس کے پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب نہیں ملتا۔ حالانکہ دونوں کلام جو ہیں یہ رب تعالیٰ کے ہیں، لیکن بعض آیات جو ہیں ثواب کے لحاظ سے بھی اور حکم کے لحاظ سے بھی افضل ہیں، اور بعض آیات جو ہیں وہ حکم اور ثواب کے لحاظ سے کم ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو ہم اس جیسی لے آئیں گے یا اس سے زیادہ افضل اور نفع بخش لے آئیں گے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے قرآن کی آیات سے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے یہ ایک آیت ہے، سورت پوری بقرہ ایک طرف اور یہ آیت الکرسی ایک طرف، اس کا مقام اور شان جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اسی طرح اور بھی صورتیں، سورہ یاسین کا بڑا مقام ہے، سورۃ ملک کا بڑا مقام ہے دیگر آیات کے مقابلے میں، صورتوں کے مقابلے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیات جو ہیں وہ تلاوتاً حکم منسوخ ہیں یا حکماً منسوخ ہیں، اور یہ منسوخ کرنا مخلوق کے لیے تبدیلی ہے، مگر رب کے نزدیک ایک حکم کی مدت کی انتہا ہے۔ جیسا کہ کوئی طبیب یا ڈاکٹر جو ہے وہ بیمار کی طبیعت کے لحاظ سے دوائی جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے، تو یہی مطلب یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی آسانی کے لیے کوئی حکم جو ہے وہ اس کو منسوخ کر کے آسان حکم جو ہے وہ اس کے لیے جاری فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو کیا تم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمان کی بادشاہی۔
لہٰذا رب تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے قانون جاری فرما دے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانونوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، عالم میں ہر طرح کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شریعت کے قانونوں میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ مخلوق کی آسانی کے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی حمایت کرنے والا ہے۔ تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جو خدا کے عذاب سے تمہیں بچا سکے ایسا کوئی شخص نہیں اللہ کے علاوہ۔ اولیاء اور انبیاء کی امداد جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی امداد ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ تو اس جیسی اور بھی آیات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہیں، یعنی جو اللہ کے پیارے نبی یا ولی ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ناممکن ہے کہ من دون اللہ سے مراد جو ہیں جیسا کہ بت ہیں تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، جو غیر اللہ ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کرتے، لیکن من دون اللہ اور ولی اللہ میں فرق ہے۔ ولی اللہ جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں اور من دون اللہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جیسا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا؟ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ سارا قرآن ایک دم اتروا کر لے آئیں، جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں جو ہیں اتری ہیں۔ تو ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ یہ سوال ایسا لغو ہے جیسا کہ تم لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھا دیں۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ایسا سوال جس سے فساد پیدا ہو اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہونا ہو، یہ سوال کرنا منع ہے۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ پوچھ گچھ کرنا، یعنی زیادہ سوالات کرنا بے ادبی ہے۔ اس لیے قول کم ہو، یعنی سوال کم ہو اور عمل زیادہ ہو، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتری والا عمل ہے۔ زیادہ باتیں کرنے والے عمل میں جو ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا ہے، یعنی وہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے وہ پھر گیا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ غیر ضروری یا فساد پیدا کرنے والے سوال کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا کہ آپ اچانک پوری کتاب کیوں نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں رب تعالیٰ کیوں نہیں دکھاتے۔ تو اس قسم کے سوال کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ جو کوئی اللہ کے پیارے دیں خاموشی سے ان کو لیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اپنی رحمت جو ہے اس کا نزول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے وہ گائے والا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، انہوں نے آگے سے سوال کرنے شروع کر دیے، وہ کیسی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کھیتوں میں ہل چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو۔ تو جب وہ سوال کرتے گئے تو پھر قید بھی بڑھتی گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے پیارے کسی معاملے میں تمہیں حکم ارشاد فرمائے تو آگے سے سوال نہ کرو، اگر سوال کرو گے تو قید بڑھتی جائے گی۔ جیسا وہ حکم کرے فوری عمل کرو، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے گا۔